إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم حاضرین جمعہ، انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے. انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے. اگر انسان کی زندگی میں مقصد نہ ہو، اس کی زندگی کا کوئی گول نہ ہو، اس کی زندگی کا کوئی ایم نہ ہو، تو پھر انسان کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے. دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ بناتے، ایک مقصد بناتے ہیں. اور جب آپ اپنی زندگی کا کوئی ٹارگٹ بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی. آج میں رات میں میرا پروگرام تھا پاکڑ میں، مجلا ڈی میں. وہاں سے 4 ویلر سے برہروا اسٹیشن کے لیے جب میں نکلا، رات کے تقریباً 4 بج رہے تھے. صبح کا ٹائم تھا، بھور ہو رہی تھی، 4 بج رہے تھے. راستے میں کئی جگہ سڑک پر کچھ نوجوان نظر آئے جو صبح صبح دوڑ لگا رہے ہیں. ظاہر ہے یہ وہ نوجوان ہیں جو پولیس میں بھرتی کی تیاری کر رہے ہیں، فوج میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. صبح سویرے 4 بجے، 4:30 بجے، 5 بجے دنیا سو رہی ہے.
یہ اٹھ کر کے دوڑ رہے ہیں سڑک کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی کا ایک ٹارگٹ ہے میرے بھائی. ان کو پولیس میں بھرتی ہونا ہے, انہیں آرمی میں جانا ہے, اور اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے انہیں اپنا بستر چھوڑنا پڑے گا, اپنا آرام تیاگ کرنا پڑے گا, تب ان کا ٹارگٹ پورا ہوگا. آئی ایس اور آئی پی ایس کی تیاری کرنے والے اسٹوڈنٹ 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں, کم سوتے ہیں, کھانے پینے پر بہت کم ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. 18 گھنٹے جب وہ پڑھائی کرتے ہیں, ایک سال 2 سال جب وہ تیاری کرتے ہیں, اس کے بعد ان کا نام اخباروں میں آتا ہے. اس کے بعد ان کے انٹرویو لیے جاتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر کہ صاحب انہوں نے آئی اے ایس کا ایگزام پاس کیا, انہوں نے آئی پی ایس کا ایگزام پاس کیا. ظاہر ہے کہ ان کی زندگی کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے, اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے وہ قربانی دیتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, ہم اور آپ بھی اللہ تبارک و تعالی کے ایک مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, ہم یوں ہی بس دنیا میں آئے ہیں, کھائیں کمائیں انجوائے کریں. نہیں, یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. میرے بندو, کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ تم دنیا میں بس انجوائے کرنے کے لیے, کھانے اور پینے کے لیے آئے ہو. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارا حساب و کتاب نہیں ہوگا, تمہیں اللہ کے پاس جانا نہیں پڑے گا؟ ایسا نہیں ہے. اللہ نے ایک مقصد کے تحت تمہیں پیدا کیا ہے. قرآن مجید کا 29واں پارہ اٹھاؤ, اللہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. اے انسان, تجھے اپنی اوقات یاد ہے؟ تجھے اپنی حیثیت یاد ہے؟ بڑا تجھے اپنی طاقت پہ ناز ہے, بڑا اپنی جوانی پر غرور ہے, بڑا اپنی دولت پر تجھے تکبر ہے. اے انسان, تو بھول گیا تو پیدا کیسے ہوا تھا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا, اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا, اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا, اس کو اللہ کے پاس لوٹایا نہیں جائے گا؟ أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ. کیا انسان منی کے قطرے سے پیدا نہیں کیا گیا تھا؟ کیا ایک حقیر پانی کے قطرے سے اسے پیدا نہیں کیا گیا تھا؟ تیری تخلیق کی شروعات ایک حقیر پانی کے قطرے سے ہوئی تھی. ثم كان علقة, پھر اس قطرے کو اللہ تعالیٰ نے جمع ہوا خون بنا دیا. فخلق فسوا, پھر تو 9 مہینے کے بعد اپنی ماں کے پیٹ سے برآمد ہوا. تیری خوبصورت شکل و صورت, تیرا مکمل جسم لے کر کے تو دنیا میں آیا. اللہ چاہتا 2 ہاتھ کی جگہ تجھے 1 ہاتھ دے دیتا, 2 آنکھوں کی جگہ تجھے 1 آنکھ دے دیتا. تجھے اللہ تعالیٰ دماغ نہ دیتا, تجھے اللہ تعالیٰ چہرہ بگاڑ تیرا چہرہ بگاڑ دیتا. ثم كان علقة فخلق فسوا. میرے بندے, تو یاد کر, تجھے اللہ نے ایک حقیر پانی سے ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا. فجعل منه الزوجين الذكر والانثى. پھر تو دنیا میں آیا تو تجھے ہم نے مرد بنایا یا عورت بنایا, لڑکا بنایا یا لڑکی بنایا. اس کے بعد اللہ نے ایک عجیب بات کہی, أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. جو اللہ تجھے ایک حقیر پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے, کیا وہ اللہ تیرے مرنے کے بعد تیری ہڈیوں کو دوبارہ نہیں جوڑ سکتا, تجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا, تیرا حساب و کتاب نہیں لے سکتا؟ جو اللہ تجھے حقیر پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے, وہ دوبارہ تجھے زندہ کر کے تیرا حساب بھی لے سکتا ہے. تو زندگی بے مقصد نہیں ہے میرے بھائی.
اگر ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہماری زندگی بے مقصد ہے تو ہم بہت بڑی بھول میں ہیں. ہاں، ایک کافر کی زندگی، ایک مشرک کی زندگی ہو سکتی ہے بے مقصد. نہ اس کا کوئی رب ہے، نہ وہ کسی اللہ کو مانتا ہے، نہ اس کے پاس توحید ہے، نہ اس کے پاس ایمان ہے. تو ٹھیک ہے بھائی، وہ انجوائے کر رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مست بنا ہوا ہے. مگر ایک دن وہ کافر بھی کہے گا اللہ کی بارگاہ میں، جو دنیا میں صرف کھاتا تھا، پیتا تھا، انجوائے کرتا تھا، جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، جس کی زندگی کا کوئی ٹارگٹ نہیں تھا، وہ کافر بھی کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ کاش میں مسلمان ہوتا، کاش میں ایمان والا ہوتا. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب کافر لوگ تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، خواہش کریں گے، لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. اے نبی، اگر دنیا میں یہ کافر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، لمبی چوڑی امیدیں باندھے ہوئے ہیں، ان کو باندھنے دو، ان کو انجوائے کرنے دو، ان قریب ان کو اپنا انجام پتہ چل جائے گا. تو مقصد تو ہونا چاہیے میرے بھائی زندگی کا. اب مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ نے ہم کو پیدا کیا؟ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اس کا جواب بھی ہمیں قرآن میں ملے گا. قرآن کا 27واں پارہ کھولو، سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا، ہماری پیدائش کا، ہمارے کریشن کا مقصد بتایا. ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میرے بندو، ہم نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم ہم کو راضی کرو. تمہارا کھانا پینا، تمہارا کاروبار کرنا، تمہارا شادی بیاہ کرنا، تمہارا بیوی بچوں سے محبت کرنا، تمہاری زندگی کا ایک ایک عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو جائے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمہیں پیدا ہم نے اس لیے کیا ہے کہ تم ہمیں راضی کرو، تم اللہ کو راضی کرو. اب یہاں پر ایک غلط فہمی اپنی دور کر لیجئے میرے بھائی. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مسجد کے اندر ہم آئے، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے اللہ کو راضی کیا. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم نے رمضان کے 29 یا 30 روزے رکھے، ہم نے اللہ کو راضی کیا. اللہ نے دولت دے دی، زندگی میں ایک بار حج کر لیا، عمرے کر لیے، ہم نے اللہ کو راضی کر لیا. اللہ نے ہمیں مال دیا، ہر سال اپنے مال کی 2.5% زکات نکالتے ہیں، ہم نے اللہ کی عبادت کر لی، اللہ کو راضی کر لیا. بے شک نماز عبادت ہے، بے شک روزہ عبادت ہے، بے شک زکات عبادت ہے، بے شک حج اور عمرہ عبادت ہے. مگر آپ اپنی یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے جو بزنس اور کاروبار کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے میرے بھائی، وہ بھی عبادت ہے. آپ اپنی بیوی کا حق ادا کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. آپ اپنے بچوں کی جائز ضرورتوں کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، اور اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، کچھ غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی، ہم لوگ غریب ہیں، ہمارے پاس دھن دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ہم اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات نہیں کر پاتے ہیں. امیر لوگ تو ثواب میں ہم سے آگے نکل جائیں گے، ان کے پاس دولت ہے، وہ صدقہ خیرات کریں گے، وہ مسجد مدرسے بنوائیں گے، وہ یتیم خانے بنوائیں گے، وہ غریبوں کی مدد کریں گے. ہم تو اتنے صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں. کس نے کہہ دیا کہ تمہارے پاس دھن دولت نہیں ہے؟ تم غریب ہو نا، پیسہ نہیں ہے نا، کوئی بات نہیں. اللہ اکبر کہہ دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے. لا الہ الا اللہ کہہ دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ پڑھا کرو، یہ بھی صدقہ ہے. الحمدللہ کہا کرو، یہ بھی صدقہ ہے. نیکی کا حکم دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے. برائی سے روکا کرو، یہ بھی صدقہ ہے. وفی بضع احدکم صدقہ. اور سنو،
شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ضرورت پوری کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ شوق ہو گئے، صحابہ حیران ہو گئے، اے اللہ کے نبی کیسی بات کر رہے ہیں؟ شوہر اپنی بیوی کا حق ادا کر رہا ہے، کیا اس میں بھی صدقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک انسان اپنی اس خواہش کو، اپنی ضرورت کو اگر ناجائز اور غلط طریقے سے پورا کرے تو اس کے اوپر اس کا وبال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بے شک گناہ ہوگا، یقیناً گناہ ہوگا۔ تو اسی کام کو اگر انسان جائز اور حلال طریقے سے پورا کر رہا ہے تو وہ چیز اس کے لیے صدقہ ہے اور اس پر اسے ثواب ملے گا۔ یہ ہماری شریعت کی آئیڈیالوجی ہے میرے بھائی، یہ ہماری شریعت کا نظریہ ہے۔ اللہ نے منع نہیں کیا آپ بزنس نہ کریں، اللہ نے کہیں منع نہیں کیا آپ بہترین مکان نہ بنائیں، مگر آپ بہترین مکان بنانے کے چکر میں اپنی زندگی کا ٹارگٹ نہ بھول جائیں، دولت کے چکر میں آپ اپنی زندگی کا مقصد نہ بھول جائیں، آپ دنیا کے نام اور دنیا کی شہرت اور دنیا کی دولت اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کے اپنی زندگی کے مقصد کو نہ بھولیں۔ یہ ہے شریعت کا مقصد۔ جانتے ہو، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے اور یہ اتنے بڑے عابد صحابی تھے، یہ بیچارے دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات میں تہجد پڑھتے تھے، بیوی کا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ اب سسر نے اپنی بہو کو دیکھا، تجربے کار تھے حضرت عمرو بن عاص، بہو کے حلیے سے، بہو کے سراپے سے اندازہ لگا لیا بہو خوش نہیں ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ تو بہو نے شکایت کے لب و لہجے میں کہا کہ ابو کیا بتاؤں، آپ کے صاحبزادے تو بیچارے دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں تہجد پڑھتے ہیں، ان کے پاس بیوی کے لیے کہاں وقت ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی میرے بیٹے کا یہ حال ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، اس کے پاس بیوی کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، وہ دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں تہجد پڑھتا ہے، بیوی سے ملاقات کا، بیوی سے بات کرنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن عمرو کو بلایا اور بلا کر کے بڑی پیاری بات اللہ کے نبی نے بیان کی، کہا اے عبداللہ ان لعینک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا۔ اے عبداللہ تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے شریر کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے مہمانوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، وان لربک علیک حقا، اور تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اے عبداللہ تو روزہ بھی رکھا کر اور افطار بھی کیا کر، یعنی کنٹینیو روزہ نہ رکھا کر، لگاتار تو روزہ نہ رکھا کر۔ یہاں میں بتا دوں کہ یہ روزہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ رمضان کا روزہ نہیں ہے، رمضان کا روزہ تو سب کو رکھنا ہے، یہ نفل روزہ کی بات ہو رہی ہے۔ کہ روزہ بھی رکھ اور تو بیچ بیچ میں افطار بھی کر، یعنی گیپنگ کے ساتھ تو روزہ رکھ، اور تو رات میں نماز بھی پڑھ اور آرام بھی کر، تو اپنی بیوی کا حق بھی ادا کر، اور یہی شریعت ہے، یہی میرا طریقہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام ہمارے سامنے جو زندگی کا مقصد پیش کرتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ نماز کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، قربانی کا مقصد گوشت کھانا نہیں، اللہ کو راضی کرنا، حج کا مقصد ٹور نہیں، اللہ کو راضی کرنا، زکات کا مقصد اللہ کو راضی کرنا۔ ایک انسان کی، ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتا دیجئے میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ اور اسی کو شاعر نے کہا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، ایک بڑی یعنی بہت ہی ایسی حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو سناتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے تھے، 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو سنانے کے پہلے۔ میرے بھائی نماز بہت بڑی نیکی ہے، روزہ بہت بڑی نیکی ہے، مگر نماز کے ذریعے اگر آپ کا مقصد کچھ اور ہے تو یہ نماز آپ کے لیے گلے کی ہڈی بن جائے گی۔ آپ کی زکات اور آپ کے صدقہ اور خیرات کا مقصد اگر کچھ اور ہے، اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے،
تو آپ کی زکات آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی، آپ کا صدقہ، آپ کا حج، آپ کا عمرہ آپ کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ آئیے وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں، ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور حدیث کے جو راوی ہیں حضرت شفیع الاسبشی، یہ ایک تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں میں مدینہ میں آیا تو دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے ایک آدمی کو گھیر کے رکھا ہے۔ میں قریب گیا، میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں جن کو اتنے سارے لوگ گھیرے ہوئے ہیں، ان سے مسئلے مسائل پوچھ رہے ہیں، ان سے حدیث کی باتیں پوچھ رہے ہیں؟ تو پتہ لگا یہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی۔ حضرت شفیع کہتے ہیں میں ابو ہریرہ کے پاس پہنچا، میں نے کہا ابو ہریرہ آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ مجھے کوئی ایک حدیث ایسی سنائیے جس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جناب محمد رسول اللہ سے سنا ہو اور سمجھا ہو، آپ مجھے کوئی ایسی حدیث پڑھ کر کے سنا دیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے، میں یقیناً تم کو حدیث پڑھ کے سناؤں گا۔ اور یہ حدیث جب مجھے اللہ کے رسول نے بیان فرمائی تو کمرے میں صرف میں تھا اور اللہ کے رسول تھے، کوئی تیسرا نہیں تھا۔ اتنا کہنے کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کرنے لگے فنشغ نشغۃ، ترمذی کے الفاظ میں بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ ہوش آیا، کہا اچھا تمہیں حدیث سنا رہا تھا، میں حدیث سنا رہا تھا، وہ حدیث جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور صرف میں نے سنی ہے، کوئی تیسرا نہیں تھا۔ پھر حدیث سنانے جانے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ینزل ربنا تبارک و تعالی لیقضی بین العباد، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے نزول فرمائے گا، نازل ہوگا، اور دنیا کی ساری امتیں گھٹنے کے بل پڑی ہوں گی، ڈر کے مارے، دہشت کے مارے لوگ گھٹنے کے بل پڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے 3 لوگوں کو بلائے گا، سب سے پہلے 3 لوگوں کو بلائے گا۔ اس میں پہلے نمبر پہ کون ہوگا؟ قرآن کا عالم اور قرآن کا قاری اور قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والا۔ دوسرے نمبر پر ایسا امیر انسان، ایسا مالدار، ایسا کروڑ پتی انسان جو اللہ کی راہ میں خوب صدقہ خیرات کرتا تھا، اور تیسرا انسان جو دنیا میں جہاد کرتا ہوا اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں کو بلائے گا۔ سب سے پہلے قرآن کا جو عالم ہوگا اس کو بلایا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا الم اعلمک ما انزلت علی رسولی، میرے بندے جو کتاب اور جو شریعت میں نے اپنے رسول کے اوپر نازل کی تھی، کیا اس شریعت کا علم میں نے تجھ کو نہیں دیا؟ بندہ کہے گا یقیناً اے اللہ تو نے مجھے عالم بنایا، تو نے مجھے قرآن کا علم دیا۔ اللہ پوچھے گا فماذا عملت فیما علمت، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ قرأتہ آناء اللیل وآناء النہار، میں رات و دن قرآن پڑھتا تھا اور تیرے بندوں کو قرآن پڑھاتا تھا، علم دین کو سیکھتا تھا اور سکھاتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ بل اردت ان یقال عالم، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تجھے عالم کہا جائے، تیری عزت کی جائے، سماج میں تجھے رتبہ دیا جائے، تیرا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا۔ تو یقیناً علم دین پھیلاتا تھا، تو یقیناً دین کی باتیں لوگوں کو سکھاتا تھا، مگر تیرا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا، تیرا مقصد تو اپنی واہوائی لوٹنا تھا، تو واہوائی تو تجھے مل گئی۔ اس کے بعد دوسرا آدمی لایا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا الم اوسع علیک، اے میرے بندے میں نے تجھے مال دیا، تجھے دولت دی، حتی لماداک تحتاج الی احد، تجھے اتنا پیسے والا بنایا کہ تو کبھی کسی کا محتاج نہیں بنا، تجھے ہم نے اتنی دولت سے نوازا کہ تو کبھی کسی کا محتاج نہیں بنا۔ بندہ کہے گا ہاں اللہ تو صحیح فرماتا ہے۔ اللہ کہے گا بتا تو نے اس دولت کا کیا استعمال کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ میں نے اس دولت کو تیری راہ میں خرچ کیا، میں نے صدقہ کیا، میں نے خیرات کیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے صدقہ ضرور کیا مگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اس لیے تاکہ دنیا تجھے جواد کہے، دنیا تجھے سخی کہے، دنیا کہے تو دل کا بہت بڑا ہے، تو دل کا بہت اونچا ہے، تیری تعریف کی جائے، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا۔
اس کے بعد تیسرا لایا جائے گا جو دنیا میں قتل ہوا تھا اللہ کی راہ میں. اللہ پوچھے گا تو کیوں قتل ہوا؟ بندہ کہے گا قاتلت فیک حتی قتلت، اے اللہ تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو ضرور دنیا میں لڑا تھا اور تو قتل بھی ہوا تھا مگر اللہ کے لیے نہیں، تو اس لیے لڑا کرتا تھا تاکہ دنیا تجھے بہت بڑا بہادر اور بہت بڑا شجاع اور بہت بڑا ویر سپوت تجھے کہے، تیری ویرتا اور تیری بہادری کے تمغے تجھے ملے تو تجھے جو چاہیے تھا وہ مل جائے گا. اب حدیث کا اگلا لفظ سنیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں یا ابا ہریرہ اولئک اول خلق اللہ تسعر بهم النار یوم القیامہ. اے ابو ہریرہ، اللہ کے بندوں میں یہ 3 لوگ سب سے پہلے ہوں گے جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. اللہ اکبر. جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے سب سے پہلے یہ 3 لوگ. کون؟ دنیا میں عالم تھا، دنیا میں اللہ کی راہ میں لڑنے والا مجاہد تھا، دنیا میں اللہ کی راہ میں دان صدقہ خیرات کرنے والا بہت بڑا مالدار تھا. میرے بھائیوں، اگر زندگی کا مقصد ہم بھول جائیں تو ہماری نیکی بھی ہمارے کام نہیں آئے گی. آج ہمارا نوجوان اپنی زندگی کے مقصد کو بھولا ہوا ہے میرے بھائی. اگر یہ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتا تو رات کو 2-2 بجے تک یہ موبائلوں میں نہ لگا رہتا، حیا علی الصلاۃ کی آواز سننے کے باوجود یہ گھروں میں نہ بیٹھا رہتا، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر کے بھی یہ فجر کی نماز سے غائب نہ رہتا. اگر میرا مسلمان نوجوان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتا تو یہ شراب کا رسیہ نہ ہوتا. اگر یہ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتا یہ زنا کے اڈوں پہ نہ پایا جاتا. اور ہماری مائیں بہنیں اگر انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا ہوتا یہ بے حیائی کے کام نہ کرتی، یہ بے پردگی کے کام نہ کرتی، ان کی زبانوں پر غیبت نہ ہوتی، ان کی زبانوں پر چغلی نہ ہوتی، ان کی زبانوں پر شکوے شکایت نہ ہوتے. اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی، میں آپ کے اس علاقے میں آتا ہوں خوشی ہوتی ہے. اتنا بڑا علاقہ ہے، لال مٹیا سے لے کر کے پاکڑ تک چلے جائیے، برروا تک چلے جائیے، پھر مالدہ تک چلے جائیے. اہل توحید کی اتنی بڑی آبادی ایک ساتھ شاید پورے ہندوستان میں کہیں نہ ملے. مگر کچھ کمیاں بھی ہمارے اندر ہیں میرے بھائیوں، کچھ کوتاہیاں بھی ہمارے اندر ہیں. اتنی شاندار مسجد ہے، آتے ہوئے میں نے بھائیوں سے پوچھا مسجد میں عورتوں کا انتظام ہے؟ نہیں مولوی صاحب نہیں ہے. انتظام کریں گے ہم. کب کرو گے بھائی، کب کرو گے؟ اس انتظار میں ہو کہ ہماری بیٹیاں مرتد ہو جائیں. آج ہماری بیٹیوں کو دین سکھانے کا کیا طریقہ ہے، کیا ذریعہ ہے؟ سال میں ایک بار جلسہ کرا لینے سے آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں دین سیکھ لیں گی؟ یہ ہفتے میں ایک جمعہ کی نماز ہوتی ہے، آدھا گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے، ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں اس خطبے کے ذریعے دین کی باتیں سیکھ سکتی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے، ہمیں کروڑ پتی لوگ بھی موجود ہیں، ہمیں ماشاء اللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اکیلے اپنے دم پر مسجدیں بنوا سکتے ہیں. آج اگر اس مسجد میں عورتوں کے لیے جمعہ کا انتظام نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے میرے بھائیوں، اور افسوس کی بات ہے. پھر اس کے بعد میں نے پوچھا کہ عیدین کی نماز میں انتظام ہے کہ نہیں عورتوں کا؟ بولے اس میں بھی انتظام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی نے مردوں سے زیادہ تاکید کی ہے عورتوں کو لے کر کے آنے کی. عید کی نماز اور بقرعید کی نماز میں عورتوں کا آنا ضروری ہے. آج ہمارے بنارس میں آپ چلے جائیں، یو پی میں چلے جائیں جہاں اہل حدیث بستیاں ہیں، یعنی اہل حدیثوں میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ عید کی نماز ہو اور عورتوں کا انتظام نہ ہو. یہ کمی ہے میرے بھائی. اگر آج ہماری عورتیں دین سے دور ہیں، آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. حجاب کے اوپر عدالت کا فیصلہ آ گیا، صاحب حجاب اسلام میں کوئی ضروری چیز نہیں ہے، حجاب اسلام کا انیواریہ حصہ نہیں ہے. اب سب سے پہلے تو یہی غور کرنے کی بات ہے کہ کون سی چیز اسلام میں ہے اور کون سی چیز اسلام میں نہیں ہے. کیا اس کا فیصلہ اب عدالتیں کریں گی؟ اب قرآن حدیث سب ختم ہو گئے، مفتی اور علماء سب ختم ہو گئے، اب عدالتیں ڈیسائیڈ کریں گی کہ یہ مسئلہ شریعت میں ہے کہ نہیں ہے؟ سیدھی سی بات ہے. ملک سنویدھان سے چلتا ہے، دیش سنویدھان سے چلتا ہے، اور ہمارے دیش کا سنویدھان اس دیش کے تمام ناگرکوں کو اس بات کی آزادی دیتا ہے وہ کہیں بھی اپنے دھارمک پہچان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آج کورٹ کو یہ کہنے کا موقع کیوں ملا کہ مسلمانوں کے اسلام میں حجاب انیواریہ نہیں ہے؟
کیونکہ ہماری بہت ساری بہنیں آج بغیر حجاب کے گھوم رہی ہیں. ہمارا مخالف کہہ سکتا ہے اگر حجاب تیرے مذہب میں ضروری ہے تو تیری بہنیں اور تیری مسلمان لڑکیاں آج بغیر حجاب کیوں گھوم رہی ہیں؟ بیمار دوائی کھاتا نہیں، بدنام طبیب کا نام ہوا، ہوئے کام برے تو مسلمان سے بدنام بیچارہ اسلام ہوا. میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے نوجوانوں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو. یہ سانسوں کی ڈور کب تھم جائے گارنٹی نہیں ہے، یہ دل کی دھڑکن کب بند ہو جائے گارنٹی نہیں ہے. اور اللہ کی قسم، جس دن موت آئے گی، جس دن موت کا فرشتہ آئے گا، تو ہمارے منہ پر بس ایک ہی تمنا ہوگی، ہمارے لب پر بس ایک ہی آرزو ہوگی، اے اللہ غلطی ہو گئی، ایک موقع اور دے دے، ایک چانس اور دے دے. مگر اللہ کا قانون ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب موت آئے گی تو بندہ کہے گا اے اللہ دوبارہ دنیا میں لوٹا دے. اللہ فرمائے گا کلا، ایسا نہیں ہو سکتا. انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو بس تیرے منہ سے نکلنے والی ایک بات ہے، اب دوبارہ تجھے دنیا میں جانے کا چانس نہیں ملے گا. صحابہ نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا، صحابہ نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا. اللہ کے دین کے لیے کون کون سی تکلیفیں انہوں نے نہیں سہی. میرے بھائیوں، تو زندگی کے مقصد کو پہچانو، اور زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں. اگر ہم غریب ہیں تب بھی اللہ کو راضی کریں، اور اگر ہم امیر ہیں تب بھی اللہ کو راضی کریں. اگر ہمارے اوپر غم اور مصیبت آ جائے تب بھی ہم اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات نہ کریں، اور خوشی کا موقع آ جائے تب بھی ہم اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات نہ کریں. ہماری شریعت کی یہی تعلیم ہے اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے جن سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، اور ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق دے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں، ان کے روزگار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے، فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے امن، چین اور سکون کو بگاڑنے والی طاقتوں کو ناکام کر دے. رب العالمین ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم عورتوں کے لیے، اپنی ماں بہنوں کے لیے بھی دین کی تعلیم کا اور ان تک دین کی باتوں کو پہنچانے کا ہم معقول انتظام کر سکیں. رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے. رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.